ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بہت پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک ساتھ لے گیا۔ وہ باتیں کر کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا تھا بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا لے کر آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا، تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار سے گزرو، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا غلام طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو۔ تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو، اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے؟ ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یارو، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک پہنچا دے گا۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح بھاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑ پھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا، بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس لوٹا اور اہل خانہ کو ان کی حسب فرمائش تحائف دیے، طوطے سے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پہ رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا، بہتر یہی ہے جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں نے تیرا پیغام نہ پہنچایا ہوتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر دے، اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ سوداگر کہنے لگا،
جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا، میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی، قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم و اندوہ سے نڈال ہو گیا، ٹوپی سر سے اتار پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا، اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ کیا اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغ جدائی دے جائے گا تو یہ منحوس قصہ تجھے نہ سناتا۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو قفس سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان لی جیسے مشرق سے آفتاب ابھرتا ہے۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران اور ششدر رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھانپ گیا اور جس سے تو نے میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا؟ ارے غضب خدا کا، تو نے کمال کر دکھایا کہ ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ یہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر، تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار قفس ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے اور ہر کس و ناقص کا دل خوش کرنے والے، مردہ بن جا تاکہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کا رخ کیا، آخرکار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ جس کو عالم آشکار حسن عطا ہوا ہے وہ 100 بلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پتھر پتھر ہی رہتا ہے، سبز و شاداب نہیں ہوتا۔ بس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہو جا۔ خاک سے سبزہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تاکہ تجھ سے بھی لالا و گل اگیں۔